الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کچھ اس انداز سے کی ہے کہ انسان میں کچھ ضرورتیں، کچھ تقاضے اور کچھ خواہشات رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تقاضے اور خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ مثلا انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی چاہت اور اس کی رغبت رکھی ہے کہ انسان کو وقت پر اس کی کھانے کی چاہت ہوتی ہے، یا اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیاس رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان میں پینے کی چاہت پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کھانے اور پینے کی یہ جو چاہت اور رغبت ہے اس کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ انسان کے کھانے اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی پیدا کی۔ اسی طرح انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواہش اور ایک تقاضا رکھا ہے جنسی خواہش کا۔ انسان میں ایک تقاضا رکھا ہے جنسی خواہش کا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس جنسی خواہش اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ مہیا فرمایا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی اس جنسی خواہش اور اس کے اس تقاضے کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پورا کرے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر سماج کے یہاں، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، بلکہ یوں کہہ لو کہ اس کا کسی بھی مذہب سے اگر تعلق نہ بھی ہو، وہ دہریہ ہو اور ناستک ہو، تو ان لوگوں کے یہاں بھی نکاح کا رواج پایا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی نکاح کا تصور پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نکاح یہ انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن نکاح جو ہے صرف جنسی خواہش کو پورا کرنے کا صرف ذریعہ ہی نہیں ہے، اگرچہ اسلام کے علاوہ دیگر جو قومیں ہیں، دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں تو نکاح کا تصور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ بس اس نکاح کے ذریعے سے مقصد صرف انسان کی جو جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل کرنا، ان کے یہاں تو اتنا ہی ہے۔ لیکن اسلام نے جو نکاح کا تصور دیا ہے، اسلام نے جو نکاح کا جو ایک آئیڈیا دیا ہے، تو اس کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے انسان کی جنسی تسکین ہو اور اس کی جو جنسی خواہش ہے وہ پوری ہو، اتنا ہی اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس نکاح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے بے شمار فائدے بھی اس نکاح کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ اس نکاح کے ساتھ بے شمار فائدے اور بے شمار مقاصد اس نکاح کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ سب سے پہلا تو اس نکاح کا مقصد جو اس کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے انسان کو ذہنی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے انسان کو ذہنی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے۔ کوئی انسان اگر تجرد کی حالت گزارتا ہے، یعنی کہ اکیلا بغیر نکاح کے سنسکار کو تیاگ کرنے کی جو زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے پاس
دنیا کی ہر قسم کی ناز و نعمت اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کو ذہنی طور پر سکون اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذہنی طور پر سکون حاصل کرنے کا سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ نکاح ہے، کہ نکاحی کے مرد و عورت کے ذریعے سے اور عورت مرد کے ذریعے سے تسکین اور سکون حاصل کر سکتا ہے، ذہنی سکون۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیاں اور کئی آیتیں ذکر کی کہ ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرو، تو اس میں سے ایک نشانی یہ بتلائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی کہ مرد ہی کی جنس میں سے ایک عورت بنائی جو اس مرد کا جوڑا بنتا ہے، اور عورت ہی کی جنس میں سے ایک مرد بنایا جو اس عورت کا جوڑا بنتا ہے، تو تمہاری جنس میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ کیوں بنایا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے سے جب سکون حاصل کرنا ہو تو سکون حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان میں کچھ یقانیت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ ربط اور تعلق کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جہاں دو انسانوں میں اگر کوئی ربط اور تعلق نہ ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتے، سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بننے کے لیے ان دونوں کے درمیان میں ربط کا ہونا ضروری ہے، اور اس ربط کے لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اس مرد اور عورت جو جوڑا بنایا تو اس جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے محبت بھی رکھ دی اور ایک دوسرے کے تئیں رحم دلی، ایک دوسرے کے تئیں شفقت کا جذبہ بھی اس میں شامل کر دیا، تاکہ اس محبت اور اس رحمت اور شفقت کے جذبے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، اور اسی تعلق کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، باعث تسکین بنے۔ تو نکاح کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ذہنی طور پر سکون کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی نکاح کی وجہ سے مرد اور عورت کے درمیان میں جو تعلقات قائم ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے، تو یہ رشتہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اسی کو قرآن کریم نے بڑے عمدہ تعبیر میں ذکر فرمایا۔ قرآن نے نکاح کے اس رشتے کو تعبیر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ یعنی گویا میاں بیوی کے درمیان میں جو نکاح کا جو سمبند ہے، نکاح کا جو تعلق ہے، اس کو قرآن نے لباس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انسان کے جسم سے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو وہ انسان کا لباس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتلایا کہ یہ میاں بیوی دونوں بھی ایک دوسرے کے لباس ہے، یعنی یہ بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور ان دونوں کا رشتہ سب سے زیادہ قریب تر رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا۔ تو ایک تو اس لیے کہا۔ پھر اسی طرح لباس سے کیا ہوتا ہے کہ لباس یہ انسان کے زینت اختیار کرنے کا، انسان کے شرنگارنے کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، کہ انسان لباس کے ذریعے سے بھی زینت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ نکاح کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، کہ کبھی کبھار کسی عورت کو اس کے شوہر کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے، اور کبھی شوہر کو اسی عورت کی وجہ سے عزت اور سماج میں ایک مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ تو جس طرح نکاح لباس کے ذریعے سے انسان اپنا شرنگار کو ظاہر کرتا ہے، تو اس طرح اس نکاح کے ذریعے سے بھی سماج اور معاشرے میں انسان کی ویلیو اور اس کی انسان کا اسٹیٹس جو ہے وہ بڑھتا ہے اس نکاح کی وجہ سے۔ کبھی مرد کا ویلیو بڑھتا ہے شوہر کی عورت کی وجہ سے، اور کبھی عورت کو سماج میں مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس کے شوہر کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح جو لباس ہوتا ہے وہ لباس یہ انسان کے لیے سردی گرمی کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ لباس کے ذریعے سے انسان ٹھنڈی سے اور گرمی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نکاح کے رشتہ بھی یہ ان دونوں کے میں سے ایک دوسرے کے لیے یہ حفاظت،
ایک دوسرے کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے وہی اس عورت کی، اس کی ساری عزت و آبرو، اس کی تمام ضروریات کی یا اس پر ہونے والے تمام حملوں کی شوہر حفاظت کرتا ہے، یا اسی طرح شوہر کے لیے عورت جو ہے وہ بھی ایک حصار اور حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہا، تو اسی کو کہہ رہے کہ نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اسی رشتے پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے سکون کا مدار ہوتا ہے۔ تو پہلا مقصد جو اس نکاح کے ساتھ وابستہ ہے، دوسرا مقصد کہ جو ہے ذہنی سکون۔ نکاح کے ساتھ تیسرا جو مقصد وابستہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب کے یہاں اگر کوئی آدمی اپنے مذہب میں ترقی کرنا چاہتا ہے، روحانی اعتبار سے اپنے مذہب میں اگر پرگتی کرنا چاہتا ہے، تو ان کے وہاں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا سنسار تیاگ کرنا پڑے گا، اس کو رہبانیت اختیار کرنی پڑے گی، اس کو تجرد کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ نکاح اور شادی نہیں کر سکتا۔ ان کے ہاں یہی پہلی چیز ہوتی ہے۔ گویا ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی روحانی اعتبار سے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا مذہب میں، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ اس نکاح کو تیاگ نہ دے۔ ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ خود عیسائیوں کے یہاں بھی رہبانیت تھی کہ وہ لوگ دنیا کے سارے ان سنسار کو تیاگ کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور گفاؤں میں چلے جاتے تھے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں لگے رہتے تھے۔ یا اسی طرح یہاں ہندو مذہب میں بھی یہاں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی اگر کوئی مذہبی اعتبار سے کوئی بلند مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے، روحانی اعتبار سے اگر وہ ترقی اور پرگتی چاہتا ہے، تو ان کے وہاں بھی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اس سنسار کو تیاگ دینا پڑے گا اور نکاح وغیرہ کو چھوڑنا پڑے گا اور بالکل تجرد کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی طرح بدھ مت کے یہاں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے۔ تو غرض اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے، ان تمام مذاہب میں نکاح کو مذہب کے معاملے میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس سے بالکل الٹی بات کہی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، نکاح یہ صرف عبادات میں رکاوٹ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نکاح جو ہے وہ عبادت کا ایک اہم پارٹ ہے، عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نکاح کو اسلام نے عبادت کا ایک پارٹ قرار دیا۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ، کہ جب کسی بندے نے نکاح کر لیا فقد استکمل نصف دینہ، تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب باقی آدھے میں ہی اس کو اب اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آدھا دین تو نکاح کی وجہ سے ہی اس کا مکمل ہو گیا۔ دیکھو یہاں اسلام نے نکاح کو دین کا ایک پارٹ قرار دیا ہے، اور وہ بھی چھوٹا نہیں بلکہ 50%، اس کا نصف حصہ، آدھا پارٹ اس کو قرار دیا ہے نکاح کو۔ تو اسلام نے نکاح کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نکاح کو تیاگ دیں اور ہم نکاح ہی نہ کریں، اور اس دنیا کی زندگی کے سارے جمیلوں سے ہٹ کر، اس سنسار سے ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ ایسی درخواست کی، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ نبی اس موقع پر بڑا عمدہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، انی لاخشاکم للہ واتقاہ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور تم لوگوں میں ہی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی سنو میرا حال کیا ہے، اصوم، میں روزے بھی رکھتا ہوں، وَأُفْطِرُ، اور میں ایک دن افطار بھی کرتا ہوں، ہر دن روزے نہیں رکھتا بلکہ کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں،
پھر آگے کہا وَأُصَلِّي، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَرْقُدُ، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا یہی میرا طریقہ اور یہی میری سنت ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، پس جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، پس اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھو یہاں نبی کریم کیا فرما رہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا حال یہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ تمہارا نکاح کرنا یہ تمہاری عبادت میں ہرگز یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، بلکہ یہ عبادت کا ایک جز ہے۔ بلکہ نکاح کو ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری اس سنت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فلیس منی، پس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بھی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی تھی، یعنی کہ ان سب انبیاء نے شادی بھی کی ہے اور ان کا بھی گھر سنسار تھا اور ان کی بھی اولاد تھی۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ نکاح جو ہے وہ عین عبادت ہے، یہ عبادت ہی کا ایک حصہ ہے، یہ دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اسلام نے اس نکاح کو جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اور اس نکاح کو اسلام نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اسی طرح ایک نکاح کے ساتھ ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ انسان کی پاک دامنی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، کہ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے انسان برائیوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ نکاح یہ برائیوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، پاک دامنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو آدمی نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی اگر طاقت رکھتا ہو، کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کے سارے حقوق ادا کرنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ پھر اس کا عظیم فائدہ بتلائے فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ نکاح جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ تو اس نکاح کے ذریعے سے انسان ایک پاک دامن عفت اور عفیفانہ زندگی گزار سکتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے، ورنہ جہاں اگر نکاح کو اگر رواج نہ دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر تو جنسی خواہش اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر رکھی ہے، اور اس خواہش کو پورا کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا ہے۔ تو اگر نکاح کو رواج نہیں دیا گیا تو کسی ناجائز طریقے پر، کسی حرام طریقے پر انسان اپنی اس جذبات کی تسکین کرے گا۔ تو اسی برائی سے بچانے کے لیے نکاح جو یہ بہت مؤثر اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اسی طرح نکاح جو ہے وہ دو خاندانوں کے درمیان میں نئی رشتہ داری کے وجود میں آنے کا بھی ذریعہ ہے، کہ نکاح کے ذریعے سے دو خاندانوں کے درمیان میں ایک نئی رشتہ داریاں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کی جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ دو طرح کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نسب کی رشتہ داری، نسب کی رشتہ داری، مثلا باپ اور بیٹے میں جو رشتہ داری ہے وہ نسب کی ہے، بھائی بھائی میں یا چچا اور بھتیجے میں، تو یہ جو رشتہ داریاں ہے تو یہ نسب کی رشتہ داریاں ہے۔ اور دوسری رشتہ داریاں ہوتی ہے سسرالی رشتہ داریاں، اور یہ جو سسرالی اب نسب کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی کے وقت ہی سے یہ نسب کی رشتہ داریاں بن جاتی ہے، کہ جب کوئی کسی کے ہاں پیدا ہوا تو وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، وہ کسی کا چچا بھی ہوگا، وہ کسی کا بھتیجا بھی ہوگا، کسی کا بھانجا بھی ہوگا۔ تو یہ نسب کی رشتہ داریاں تو خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔
لیکن دوسری جو رشتہ داری ہے سسرالی رشتہ داری، یہ سسرالی رشتہ داریاں یہ نکاح کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے انعامات گنوائے تو اس میں کہ نام ہے وہ نسبوں وسیحرا، کہ تمہارے لیے نسب بھی بنایا، وسیحرا اور سسرالی رشتہ بھی بنایا، کہ اس نکاح کے ذریعے سے جہاں نسب کے رشتے پیدائشی طور پر اس کو حاصل تھے تو نکاح کی وجہ سے ایک سسرالی رشتہ داریاں بھی وجود میں آتی ہے۔ تو نکاح کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان میں نئی نئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہے، دو اجنبی لوگوں کے درمیان میں بھی اس نکاح کی وجہ سے رشتہ داریاں قائم ہوتی ہے۔ اور نکاح کا ایک عظیم مقصد ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اولاد کا وجود میں آنا اور انسان کی نسل کا بڑھنا، یہ ایک نکاح کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جو ہم نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس رب نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حواء سے تم سب کو پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے اسی میں سے بیویاں بھی بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو وجود بھی بخشا۔ تو گویا نکاح کا مقصد یہ بتلایا کہ نکاح کے ذریعے سے نئی نئی اولاد وجود میں آتی ہے، تو اولاد کے وجود میں آنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور یہ بھی ایک نکاح کا مقصد ہے۔ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد میں اس کو بنیادی حیثیت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ مل کر قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت اور زیادتی پر میں دیگر امتوں پر فخر کر سکوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا تو وہ نکاح کا ایک عظیم مقصد اس کے ذریعے سے نیک اور صالح کی اولاد کے وجود میں آنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نکاح کے ساتھ جب اتنے عظیم عظیم مقاصد وابستہ ہے، جڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ اس کا ہمیشہ ہی باقی رہنا ضروری ہے، تبھی انسان یہ سارے مقاصد اس نکاح کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس نکاح کے رشتے کو دائمی طور پر باقی رکھنے کے لیے اسلام نے مکمل طور پر انتظام فرمایا ہے، اور اس رشتے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے جو ہدایات دی ہے، اسلام نے جو گائیڈ کی ہے، کسی اور مذہب میں اس قسم کی ہدایات اور اس قسم کی گائیڈ کا 10واں یا 10ویں کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں ہے کسی اور مذہب میں، جو نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے جو ہدایت اور تعلیمات دی ہے۔ اب اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اسی کے تعلق سے اسلام نے نکاح کی وجہ سے اس نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کیے، مرد پر عورت کے کیا حقوق عائد کیے اور عورت پر مرد اور شوہر کے کیا حقوق عائد کیے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی